انفارمیشن ٹیکنالوجی نے دنیا بھر میں جو انقلاب برپا کیا ہے 2 دہائیاں قبل تک ایک عام آدمی کے لیے اس کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ اکانومی، ٹریڈ اور بینکنگ میں جو جدت اور آسانیاں پیدا ہوئی ہیں اس نے ان شعبوں میں ترقی کی رفتار میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ ایسی ایک بڑی مارکیٹ اب ای کامرس بھی بن چکی ہے جس نے بہت سی چیزوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ 90 کی دہائی میں جب .com سامنے آئی تو اس کے ساتھ ہی ای کامرس نے بھی معاشی ترقی میں اپنا کردار شروع کیا۔ ای کامرس کی بنیاد پر سب سے پہلے ایمیزون کمپنی کا آغاز کیا گیا تھا، جس کے بعد مزید لوگ ای کامرس کی طرف راغب ہوتے چلے گئے اور آج ای کامرس دنیا کی ایک بڑی انڈسٹری شمار کی جاتی ہے۔ پاکستان ای کامرس سیکٹر میں دنیا کی 46ویں بڑی مارکیٹ بن گیا ہے۔ پاکستان ای کامرس سے ارننگ میں اب $5.2 بلین تک اس صورتحال کو لے جا چکا ہے۔ 2024 سے 2029 تک پاکستان کی ای کامرس میں انکم $6.7 بلین تک پہنچنے کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ جولائی 2024 تک پاکستان میں موبائل شاپنگ اپلیکیشنز کے منتھلی ایکٹیو کنزیومرز کی تعداد 16.6 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس سال کے آخر تک اوور آل سوشل کامرس کی انکم $14.74 ملین تک پہنچ جائے گی۔ انٹرنیشنل ٹریڈ ایڈمنسٹریشن کے مطابق پاکستان کا ای کامرس سیکٹر عالمی سطح پر بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ پاکستان موبائل فرسٹ نیشن کے طور پر ابھر رہا ہے، جہاں 80% سے زائد انٹرنیٹ صارفین اسمارٹ فونز کے ذریعے ویب سائٹس تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور 58% صارفین نے 2023 میں موبائل ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہوئے آن لائن خریداری کی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معیشت ٹاپ اکانومیز میں شامل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ای کامرس کی سرگرمیوں سے پر کیپٹا انکم، روزگار کے مواقع اور جی ڈی پی گروتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس رپورٹ کے مطابق اگر حکومت سرمایہ کاری کے لیے فرینڈلی پالیسیز واضح کرے تو ای کامرس پاکستان میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسمارٹ فون استعمال کرنے والے صارفین کے اعتبار سے پاکستان ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہے۔ چین 1.6 بلین صارفین کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ بھارت 1.28 بلین صارفین کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ انڈونیشیا کے صارفین کی تعداد 386 ملین ہے اور اس کا نمبر تیسرا ہے۔ پاکستان میں موبائل استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد 165 ملین سے زائد ہے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کی رسائی 36% لوگوں تک ممکن ہے، جبکہ چین میں 74.4 اور امریکہ میں یہ نمبر 92% تک پہنچ چکا ہے۔ 2021 میں پاکستانی سٹارٹ اپس کی سرمایہ کاری اور فائنینسنگ $365 ملین ریکارڈ کی گئی تھی، جس میں ای کامرس میں سرمایہ کاری سب سے زیادہ تھی جو $174 ملین تھی۔ ای کامرس سیکٹر 2022 اور 2023 میں سرمایہ کاری کے لحاظ سے سرمایہ کاروں کے لیے پسندیدہ صنعت رہی ہے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مطابق اکتوبر 2024 کے دوران مختلف شعبوں کی 2477 نئی کمپنیز نے رجسٹریشن کرائی، جس کے نتیجے میں ملک میں رجسٹرڈ کمپنیز کی مجموعی تعداد بڑھ کر 2,33,587 ہو گئی۔ ان رجسٹرڈ کمپنیز میں بھی 57% پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں، جبکہ 47% سنگل ممبر کمپنیز ہیں۔ سب سے زیادہ رجسٹرڈ ہونے والی کمپنیز میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ای کامرس سے ریلیٹڈ 556 نئی کمپنیز شامل ہیں۔ سروسز سیکٹر کی 486 نئی کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں، جبکہ ٹریڈنگ سیکٹر کی 388 اور ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ کنسٹرکشن سیکٹر کی 270 نئی کمپنیز رجسٹر ہوئیں۔ تو اس سے شعبے کی اہلیت، صلاحیت اور اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں جو انٹرنیٹ کی صورتحال گزشتہ دنوں رہی ہے، اس سے اب یہ اس انڈسٹری کے کیا مواقع محدود ہو سکتے ہیں اور عالمی سطح پر کیا اس کو کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر اس کی ٹریڈ اسی طرح سے بڑھتی رہے گی اور جاری و ساری رہے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔